الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ماہ رمضان میں ظہر کے بعد کی اس نشست میں گزشتہ کئی روز سے صدقے کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اور آنے والی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو بلا نازل ہو چکی ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے، قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور بے شمار صدقے کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا صدقہ ہے، وہیں پر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان نیکیوں کو انجام دیتا رہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی ہے کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرے استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ 4 چیزیں، اور چاروں چیزیں بہت اہم، بہت ضروری۔ تو اس لیے اگر کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ، اب جیسے لا الہ الا اللہ استغفرک واسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اب چاروں چیزیں آ گئی۔ اگر اس کو جمع کا صیغہ کریں گے لا الہ الا اللہ نستغفرک وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ تو اسی طریقے سے اگر تیسرا کلمہ ہم پڑھ لیں تو تیسرا کلمہ میں یہ سارے کلمات آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ تو یہ سارے اذکار تیسرے کلمے کے اندر آ جاتے ہیں۔
پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی جب انسان کو کوئی خوشی ملے، کوئی راحت ملے، تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جس نے الحمدللہ کہا تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حق کو ادا کر دیا، کیونکہ الحمدللہ کہنے والا دل سے یہ بات کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اور تمام تعریفوں کا جو مستحق ہے وہ بھی میرا اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ تو ایسا سبق ہے اللہ اکبر کہ ہمیں ہر نماز کے ہر رکن میں بار بار یہ سبق دیا جاتا ہے۔ نیت باندھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر کی تکرار ہے، اللہ اکبر کی تکرار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں زبان سے یہ الفاظ ادا کرو اللہ اکبر، تو وہاں پر اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ کبریائی بڑائی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور یہ بڑائی ایسی صفت ہے جو خاص اللہ کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں بار بار اس تکرار سے یہ سبق دیا جاتا ہے۔ ہم تو کبھی اس کے اندر غور کرتے نہیں، سوچتے نہیں، نماز میں کہتے تو چلے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اگر اس کی حقیقت کے اندر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ سب سے برتر ہے تو میں سب سے کمتر ہوں، اور اگر میں سب سے کمتر ہوں تو پھر اپنی بڑائی کا زوم کیسا، اپنے کو بڑا سمجھنا کیسا، اپنی بات کو بڑا بنانا کیسا۔ آج یہی ایک خرابی ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اس کی حقیقت کو دل کے اندر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے تو یہ آخر کس وجہ سے ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ نام تو یہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کہنا کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن کبھی یہ کلمہ انسان ایسے انداز سے بھی کہہ دیتا ہے کہ اس سے اس کلمے کی وجہ سے کفر صادر ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، غالباً حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اپنے مرید کے اندر یہ دیکھا اس کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، تو مرید سے یہ کہا کہ تم جو اخروٹ ہے، اخروٹ خریدو اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر شہر کے فلاں محلے میں چلے جاؤ، اور کہو کہ جو ایک اخروٹ مجھ سے لے اور ایک مجھے دھول بھی مارے، ایک دھول مارے ایک اخروٹ مجھ سے لے لے۔ کس لیے؟ کہ یہ تکبر ہے، بڑائی ہے، اس کا علاج ہو جائے، کہ سمجھنا چاہیے اللہ کو بڑا، سمجھ رہا ہے اپنے کو بڑا، اس کا علاج بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو یہ بڑائی ایسی چیز ہے کہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ شیطان کیوں مارا گیا؟ ایسی بڑائی میں تو مارا گیا، ورنہ تو اس کا نام عزازیل تھا، وہ تو بڑا مقرب فرشتہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور مختلف آسمانوں پہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، کہیں پہ عابد تھا، کہیں پہ ساجد تھا، کہیں پہ راکع تھا، مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، کتنا عزت اور احترام تھا۔ لیکن یہ انا آ گئی، اپنے کو بہتر سمجھا، انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ انا جو آئی، اس انا نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، مردود کر دیا۔ تو آج بھی انسان اگر اپنا نقصان کرتا ہے اس انا کی وجہ سے کرتا ہے، اس میں کی وجہ سے کرتا ہے۔
اور اللہ والوں کی نظر ہمیشہ اس پر ہوتی ہے کہ یہ انا اس کے اندر سے گئی یا نہیں گئی، اور فنا آئی یا نہیں آئی، اور اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ انسان کی گفتار سے، نشست و برخاست سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ رذیلہ کس درجے کا موجود ہے، کس درجے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کوئی مرید تھے تو دیکھا کہ اس کے اندر تکبر اور بڑے آدمی ہیں، تو کہا کہ جاؤ فلاں محلے میں ایک اخروٹ کا ٹوکرا لے جاؤ اور کہو کہ جو مجھے ایک دھول مارے گا اسے ایک اخروٹ دوں گا۔ تو کیا کہا اللہ اکبر، میں ایسا کروں؟ اللہ کا نام بھی لیا تو کہاں پہ لیا، اللہ اکبر میں ایسا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ اللہ اکبر اتنا بڑا کلمہ تھا کہ اگر 100 برس کا کافر یہ کلمہ کہتا تو وہ ایمان والا ہو جاتا، اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لیتا، یقین کے ساتھ وہ اس کا کفر مٹ جاتا۔ لیکن تو نے اس کلمے کے ذریعے سے کفر کیا کہ تو نے اپنے لیے یہ کلمہ استعمال کیا، اللہ اکبر میں ایسا کروں کہ میں جا کر اتنا گھٹیا کام کروں کہ کوئی مجھے ایک دھول بھی مارے اور میں اسے ایک اخروٹ بھی دے دوں؟ فرمایا جا اپنے ایمان کی تجدید کر۔ تو اس لیے اس کی حقیقت کے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا میرے اندر فنا ہے یا نہیں، یا خالی میں زبان سے کہہ رہا ہوں اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ کیا واقعی میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں؟ اور اس سب سے بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کو سب سے کمتر اور سب سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے اس رذیلے کی اصلاح پر بڑی محنت کی ہے۔ اللہ والوں نے بڑے بڑے مجاہدے اس کے اوپر کیے ہیں کہ کسی طرح سے یہ رذیلہ ہمارے اندر سے نکل جائے، کہ اللہ کی بڑائی مستحضر ہو جائے اور اپنا ذرہ بے مقدار ہونا، بے حقیقت ہونا یہ مستحضر ہو جائے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کہیں سفر پر تھے تو ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آئے، مالدار آدمی تھے، کوئی نواب تھے، اور بیعت بھی اس شان کے ساتھ آئے کہ بھائی بیعت کا مطلب تو بیعت جو ہے وہ بیع سے ہے، اور بیع کا مطلب کہ اپنے کو بیچنا ہے۔ تو جب کسی کے ہاتھ پر اپنے کو بیچ رہا ہے تو پھر وہاں پر شان و شوکت کا کیا کام ہے؟ اس شان اور کے ساتھ آئے، شوکت کے ساتھ آئے کہ مٹھائی کا ٹوکرا ملازم کے، خادم کے سر پر ہے، نواب صاحب آگے آگے ہیں، خادم پیچھے پیچھے ہے، اور آ کر بیٹھے، ٹوکرا رکھا، ملازم بھی بیٹھا، پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت بیعت کر لیجیے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ جو اس شان کے ساتھ آنا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ کچھ اندر رذیلہ یہ موجود ہے، اس کی اصلاح پہلے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ بڑائی اندر موجود ہے تو اس بڑائی کے ساتھ تعلق معلّہ کیسے ملے گا؟ وہاں تو جب تک اپنے بے حقیقت ہونے کا استحضار نہیں ہوگا تو اس وقت تک اللہ کی بڑائی کا استحضار بھی نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے کو تو بے حقیقت سمجھے، میں کچھ بھی نہیں، پہلے یہ تو سمجھے۔ تو حضرت نے کہا کہ نواب صاحب بیعت تو میں کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ کام ہے، آپ ایسا کریں ٹوکرا یہاں رکھ دیں، ملازم کو فارغ کر دیں اور آپ بیٹھ جائیں۔ کہا بہت اچھا۔ اب حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہاں تو فرصت ملی نہیں، اب مجھے کسی اور کے مکان پر جانا ہے، ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں وہاں جا کے آپ کو بیعت کر دوں گا، بیعت کر لوں گا۔ اب بھلا کیا انکار کر سکتے ہیں؟ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، شیخ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ملازم کو بلا لوں۔ کہا کہ ٹوکرا بھی آپ اٹھا لیجیے۔ اب وہ ٹوکرا نواب صاحب کے ہاتھ میں، اور آگے حضرت اور پیچھے نواب صاحب۔ پھر کسی مکان پر پہنچے، پھر وہاں بھی یہی ہوا۔ حضرت نے کہا کہ یہاں بھی فرصت نہیں ملی، اب مجھے کسی اور مکان پہ جانا ہے، وہاں جا کر بیعت کروں گا۔
غرض کئی مرتبہ اس طرح بازاروں سے لے لے کر حضرت انہیں گھومتے رہے، اور پھر ایک جگہ پر جا کر کہا کہ نواب صاحب، وہ رذیلہ جو برسوں کے مجاہدے سے نہ جاتا، اس تھوڑی سی محنت سے چلا گیا، کیونکہ آپ شان کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں تو یہ راستہ اپنی شان کو مٹانے کا ہے، یہ شان بڑھانے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو شان مٹانے کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا تعلق مع اللہ بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا استحضار بڑھتا جاتا ہے، استحضار بڑھتا جاتا ہے، اور استحضار اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ قسم کھا کے یہ بات کہی، اب سارے مریدین اور معتقدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں بقسم کہتا ہوں اور قسم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں آپ کو یقین دلانے کا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میرے پاس کس لیے آتے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو کیوں میرے پاس آتے ہو؟ اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اب لوگ تو تذبذب میں آ گئے، جو پکے لوگ تھے، سمجھنے والے تھے، سمجھ گئے کہ حضرت یہ بات تواضعاً فرما رہے ہیں، لیکن بعض کچے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ مجلس میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر یہ عرض کیا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، تو ظاہر ہے کہ حضرت اپنی قسم میں جھوٹے تو ہو نہیں سکتے اور جھوٹی قسم تو کھا نہیں سکتے۔ اب شیطان بھی کیسا خیال ڈالتا ہے، تو جب وہ قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں اور قسم میں سچے بھی ہیں اور جھوٹی قسم کھا نہیں سکتے، تو پھر ہم وہاں جا کے کیا کریں گے؟ پھر کیا ملے گا ہم کو وہاں پہ؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے اس خیال سے توبہ کرو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو بات فرما رہے ہیں تو یہ بات تو اس تناظر میں فرما رہے ہیں کہ جتنا جتنا بندے کا تعلق اللہ سے بڑھتا جاتا ہے، تعلق مع اللہ، اور جتنے جتنے وہ قرب کے مراتب کو طے کرتا جاتا ہے، تو جتنا وہ آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر نظر جاتی ہے، اس کی کمالات اور اس کی صفات میں نظر جاتی ہے، تو اسے لگتا ہے ابھی تو میں نے کچھ بھی سفر طے نہیں کیا، ابھی تو میں نے کچھ بھی سفر طے نہیں کیا۔ پھر جتنا آگے بڑھتا ہے پھر یہی استحضار ہوتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی سفر طے نہیں کیا۔ تو یہ حقیقت ایسی اندر اس کے رچ بس جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کہ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اپنی بات میں سچے ہیں، اور وہ سچے اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے وہ یہ بات فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، اور حقیقت ہے کہ اللہ کے سامنے تو انبیاء بھی کچھ نہیں۔ تو اس لیے لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، لیکن انبیاء بھی اللہ کے سامنے ڈرتے اور لرزتے رہتے ہیں۔ تو جب انبیاء کی یہ کیفیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ والے ہوں یا کوئی عام آدمی ہو، پھر اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بزرگوں کی بڑی محنت ہوتی ہے، اور یہ جو تکبر کا رذیلہ ہے، بڑا اپنے کو سمجھنا، یہ جاتا بڑی مشکل سے ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت اس تکبر پر اللہ والوں کو کرنی پڑتی ہے کہ اگر یہ تکبر اندر سے نکل گیا، اب زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور وہ زمین ایسی ہموار ہو جاتی ہے، اب اس زمین پر جو بیج ڈال دو اس کی فصل لگ جائے گی۔ لیکن اگر تکبر انسان کے اندر موجود ہے تو تکبر کی مثال ایسی ہے کہ یہ زمین بنجر زمین ہے۔ اب اس بنجر زمین پر جو اپنی بڑائی کا قائل ہے، آج ہوتا یہی ہے کہ انسان بات بات میں اپنی بڑائی جتلاتا ہے، اپنی خوبیاں گنواتا ہے، اور لوگوں کو متوجہ کر کے لوگوں پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ کمال۔ ارے بھائی، کوئی کمال آیا، کوئی خوبی آئی تو اللہ کی طرف سے آئی، اور جس ذات نے وہ خوبی دی ہے، کمال دیا ہے، اس کا شکر ادا کر، اور جب تو شکر ادا کرے گا تیرے اندر سے یہ چیز نکل جائے گی، تیری نظر اپنے اوپر سے ہٹ جائے گی،
تیری نظر مالک اور خالق پر چلی جائے گی۔ اس لیے اس کا ایک علاج شکر ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی جائیں تو اس نعمت سے منعم کی معرفت حاصل کرے، اس نعمت کو منعم کی معرفت کا ذریعہ بنائے اور اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، شکر میں گڑتا چلا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ تو جب جتنا شکر بڑھتا چلا جائے گا اتنا کسی بڑے بول سے بچتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ شکر زندگی کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ نفس تو بہکاتا ہے نا، نفس تو اندر سے ہوا دیتا ہے، اس کو ہوا دیتا ہے، کیا ہوا دیتا ہے، ارے تو کتنا قابل ہے، تو نے تو یہ کر لیا، تو نے تو وہ کر لیا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، ماں باپ کو تانا دیتے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں، باپ سے کہتے ہیں جی تمہارے زمانے میں گھر میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آج یہ جو سب ریل پیل نظر آ رہی ہے، عیش و عشرت ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یعنی تم تو بالکل ناکارہ تھے، نکمے تھے، تم تو کچھ کر ہی نہ سکے۔ تو کیا ہے، یہ اپنی بڑائی ہے کہ اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ارے بھائی طفیل تو اسی کا ہے، صدقہ تو اسی کی دعاؤں کا ہے، برکت تو اس کے وجود کی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا؟ اور پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک صاحب خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری ماں گئی تو مجھے لگا کہ میری ماں میری خوشیاں بھی ساتھ لے گئی۔ تو میں نے کہا تیری خوشیاں ساتھ نہیں لے گئیں، بلکہ وہ جو خوشیاں اس وقت مل رہی تھیں اور تم یہ سمجھ رہے تھے یہ خوشی میری وجہ سے ہے، تو اللہ نے دکھا دیا کہ تیری وجہ سے خوشی نہیں تھی، تیری ماں کی وجہ سے تھی۔ اگر تو ماں کی قدر کرتا اور اس خوشی کو ماں کا صدقہ سمجھتا، اس کی جوتیوں کا صدقہ سمجھتا، اس کے وجود کی برکت سمجھتا، تو عجب سے، خود پسندی سے، بڑائی سے بچا رہتا، اللہ کے شکر کی توفیق ملتی، ماں کی قدردانی کی توفیق ہوتی، اللہ ان نعمتوں کے تسلسل کو باقی رکھتا۔ تو اس لیے ڈرنے کا مقام بھی ہے کہ نعمت کے آنے کے بعد نعمت میں زوال آ جائے، اس سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ ایک تو وہ ہے کہ انسان کو نعمت ملی ہی نہیں تھی، اور ایک نعمت مل کر اس میں زوال آ جائے تو یہ سخت آزمائش ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اور کبھی اپنی کسی خوبی اور کمال پر اترانا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ اترانا کیا ہے کہ دوسرے کو آدمی کمتر سمجھتا ہے اور خود اترانے پن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے کو بہتر، بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ہے، اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا ہے، وہ دوسروں پہ اعتراض کرتا ہے، فلاں ایسا، فلاں موٹا، فلاں نکٹا، فلاں ٹھگنا، فلاں ایسا، کیوں؟ کہ میں تو بڑا خوبصورت ہوں۔ تو بھائی تجھے اگر خوبصورتی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، تجھے بھی اللہ نے بنایا اور اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ اور جب اللہ کی تخلیق ہے تو وہ تخلیق جیسی بھی ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی تخلیق، نسبت اس کی اللہ کی طرف ہے۔ اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی نکیر کرے، اپنے کو بہتر سمجھے اور کسی کو کمتر سمجھے، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ تو کبھی حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا ہے بڑائی کا شکار، دوسروں کے اوپر تنقید، تحقیر۔ کبھی مال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ نے مال دیا، نعمتوں کی فراوانی عطا کی، اور کوئی بیچارہ ہے جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں، نعمتوں کی فراوانی نہیں۔ اب اگر تمہیں اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور اسے اللہ نے اس حال میں رکھا ہے تو اللہ جانتا ہے اس میں اس کے لیے کیا حکمت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی کا ایمان مال دے کر بچاتا ہے اور کسی کا ایمان مال لے کر بچاتا ہے۔ تو مال کوئی اترانے کی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو معیار کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے جو جتنا صاحب تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے والا، نیکی پر چلنے والا، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے۔ تو یہ مال کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال وہ زیادہ کو اللہ کا مقرب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غربا جو ہیں وہ امراء سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غربا کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوگا،
ان کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہوں گے، جب ہی عمرہ سے 500 برس پہلے اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ تو پھر مال کی وجہ سے اترانا کیسا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا کیسا؟ اور کبھی کوئی عہدہ اور منصب انسان کو مل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کرسی کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار مل گیا، افسری مل گئی، اب وہ کرسی کا نشہ ایسا آیا کہ کسی انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں، بقا نہیں ہے ان چیزوں کو، فانی ہے۔ اگر کبھی انسان کے اندر کوئی شرارت محسوس ہو، نفس تو شرارت کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کے فنا کو سوچ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حسن و جمال ہے تو اس کو بھی فنا ہے، فنا ہے۔ مال و دولت ہے تو اس کو بھی فنا ہے، یا تو تجھے مال چھوڑ دے گا یا تو مال کو چھوڑ دے گا۔ عہدہ اور منصب ہے، اس کو بھی فنا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آج لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں اور کل روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ پتہ چلتا ہے کہ جی اگر کوئی سلام کر رہا تھا تو آپ کو سلام نہیں کر رہا تھا، آپ کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، آپ کی کرسی کو سلام کر رہا تھا۔ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فنا۔ تو فنا کو سوچنا چاہیے۔ ایسے ہی دنیا کے فنا کو سوچ کر آخرت کی قدر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہر چیز سے جو ہے وہ فنا کی بو آتی ہے، اور جب فنا کی بو آتی ہے تو پھر ان چیزوں پر اترانا کیسا اور بڑائی کا اختیار کرنا کیسا؟ اس لیے اللہ اکبر جب آدمی کہے تو اللہ اکبر کہتے وقت اس کا بھی استحضار رکھے کہ میں بے حقیقت ہوں، بے معنی ہوں، ایک ذرہ بے مقدار ہوں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے۔ ساری صفات، سارے کمالات اس کے لیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر نقص اور عیب سے وہ پاک ہے۔ تو جو ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہو تو بڑائی تو اس کو زیبا ہے، اور انسان تو عیب اور خرابیوں کا مجموعہ ہے، تو بڑائی اس کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے کبھی اپنی بڑائی کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بڑائی کا قائل ہوگا تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا، اللہ کی نظر میں ردی ہوگا، اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو جائے تو پھر دنیا اسے عزت اور احترام کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ جس سے اللہ اگر عزت لے لے پھر اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جسے اللہ ذلیل کرے، جسے اللہ رسوا کرے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے انسان تو عیب، خرابی، نقص، برائی، بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو جو بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہو، برائیوں کا مجموعہ ہو، نقائص کا مجموعہ ہو، تو بھلا وہ اپنے کو بڑا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے جو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ بڑائی اس کو زیبا ہے، بڑائی کسی انسان کو زیبا نہیں۔ اگر کبھی اپنی بڑائی کا خیال آئے، اپنی خرابیوں کو سوچ لینا چاہیے کہ میرے اندر تو کتنے عیب ہیں، کتنی خرابی ہے۔ یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے۔ اگر وہ رب ستاری نہ فرمائے، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں، میں تو کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوں، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرے، اگر اس کی ستاریت کار فرما نہ ہو، تو پھر اترانا کیسا؟ اس لیے اپنے نقائص کو سوچنا چاہیے کہ وہ ذات نقائص سے پاک اور میں نقائص کا مجموعہ، وہ عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا، تو پھر کیا جوڑ ہے؟ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھے۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب کسی نیکی کا موقع ملے کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمہ زبان پر آ جائے پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اندر کی صفائی ہوگی، اور یہ اندر کا آئینہ جو ہے اس اللہ کے ذکر سے یہ آئینہ شفاف رہے گا، اور جب اللہ کے ذکر سے یہ آئینہ شفاف رہے گا، آئینہ قلب جو ہے
یہ آئینہ جب شفاف رہے گا، صاف رہے گا، تو ہر چیز واضح نظر آئے گی، دن بھی نظر آئے گا، رات بھی نظر آئے گی، خوشبو بھی نظر آئے گی، بدبو بھی نظر آئے گی، احساسات بیدار رہیں گے۔ اور اگر اس دل کے آئینے پر گرد پڑتی رہی اور اسی کی صفائی کا اہتمام نہ کیا تو کیا ہوگا کہ احساسات مردہ ہو جائیں گے، محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے گی، اور پھر انسان کی اس دھندلے پن کے اندر پتہ نہ چلے گا کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا چاہیے اور اسے اپنا معمول اور عادت بنانی چاہیے، تاکہ دل کا آئینہ صاف اور شفاف رہے اور ہر چیز کا استحضار ہوتا رہے، تاکہ نعمتوں پہ شکر کرے، ناقدری سے بچے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، نیکی کی قدردانی کرے۔ یہ ساری اچھائیاں اور جب حاصل ہوں گی کہ جب دل کا آئینہ صاف ہوگا، اور ساری برائیوں سے بھی جبھی بچ سکتا ہے کہ جب دل کا آئینہ صاف ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔